جلی کہتے ہیں، جسے اللہ کی مدد کہتے ہیں مسلمان، ہم اس کو اپنے مفہوم میں علی کہتے ہیں۔ بچے آپ تو تم نے پڑھ لی، میں نے کل بھی کہا تھا مجھے پڑھنے دیا کرو، یا تو بات کیا کرو مجھ سے آگے کی، میں لامکانی سے آگے بیٹھا ہوں، تم مدد پہ بھٹک رہے ہو۔ ہاں سر اٹھاؤ، ہم نے پتہ ہے کس منزل پہ علی کو دیکھا ہے؟ یہ تو میں کئی دفعہ ہم جب بتا چکا ہوں، اسی منبر سے بھی بتا چکا ہوں، علی کی نمازیں بھی دو ہیں، علی کی دعائیں بھی دو ہیں۔ ایک نماز مخلوق کو سکھانے کے لیے پڑھتا ہے وہ اور ہے، ایک اس کے لیے پڑھتا ہے وہ اور ہے، ایک دعا تعلیم کے لیے مانگتا ہے وہ اور ہے، ایک دعا اپنے لیے کرتا ہے وہ اور ہے۔ یہ شاہ نجف کی تنہائی کی بات ہے۔ تنہائی میں شاہ جی بیٹھے ہوئے ایک دن علی علی سے ہم کلام تھا۔ نا میں ایک بندے کو بھی نہیں برداشت کروں گا کہ وہ ہمارے قافلے سے پچھڑ جائے۔ جو اس صاحبان کے نیچے آگئے ہو انہیں تو کوشش کروں گا کہ وہ میرے ہم سفر رہیں، اس کاروان بلا سے کوئی پچھڑنے نہ پائے۔ میں نے کہا ہے نا علی علی سے ہم کلام ہے، اور میں اسے مثال سے سمجھاؤں۔ اب میں انتخاب کے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، کمرے میں ایک بڑا شیشہ لگا ہوا ہے، قد آدم آئینہ۔ اب میں کمرے میں اکیلا تھا، دروازہ کھلا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، میں شیشے کے سامنے تھا اور میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ انتخاب نے دیکھا بیڈ پہ بھی غضنفر اور شیشے میں بھی دوسرا غضنفر، تو یہ کہہ سکتا ہے نا غضنفر سے ہم کلام ہے۔ بس میں کہہ گیا، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں بس اسی لیے میں نے کہا تھا کہ علی علی سے ہم کلام ہے۔ اسی لیے تو بادشاہ کہا کرتا تھا اپنی دعاؤں میں، جے تو بکا الیکا، پالنے والے میں تیری طرف اکیلا نہیں آتا، میں تیری طرف تجھے ساتھ لے کے آتا ہوں۔ تو وہی تنہائی میں ایک دن علی بادشاہ نے مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عین اللہ نے یہ فرمایا۔ ادھر پچھلے محلے والے ٹھیک ہو نا؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ کہہ کیا رہا ہے؟ پالنے والے تو میری ضرورت ہے، میں مانتا ہوں تنہائی کی بات ہے، تو بھی مان، میں بھی تیری ضرورت ہے۔ وہ کیسے؟ وجودی من کا وظہور کا منی فلست تظہر لولا یا لم اکن لولا۔ پالنے والے مان رہا ہوں اگر تو نہ ہوتا میرا وجود نہ ہوتا، تو تھا جس نے مجھے وجود دیا، تجھے بھی یہ تو ماننا پڑے گا جس طرح تو نہ ہوتا میرا وجود نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تیرا ظہور نہ ہوتا۔ تو علی کو اس تناظر پہ دیکھو، مدد کیا بات ہے؟ مدد ان کے گھوڑے بھی کر لیتے ہیں، مجھے بطول کی چادر کی قسم مدد تو ان کے جانور کر لیتے ہیں۔ مدد کی کیا حقیقت ہے؟ ہاں جہاں مدعیان علم بھٹکتے پھرتے ہیں وہاں میں نے ان کے گھوڑوں کو دیکھا ہے۔ نہیں ایمان سے کہو، جب بندہ کسی حقیقی تعجب کے مرحلے پر پہنچتا ہے پھر وہاں ہاں بھائی اس بات کی قسم کھانی پڑتی ہے، وہاں کہتا ہے نا، یعنی کسی عالم کا علم تمہیں حیران کرے اور بندے بات کر رہے ہوں بھائی فلاں بندہ بڑا عالم ہے، ہاں بھائی اس کے علم کی تو قسم کھانی پڑتی ہے۔ اب ہر غیرے کے لیے تو تم یہ نہیں کہتے ہو نا۔ علی کے گھوڑے میں اللہ کو نظر کیا آیا ہے کہ قرآن میں اس کے گھوڑے کی 5 قسمیں کھا ڈالی۔ اور یہ ذہن میں رہے پچھلے محلے والوں، کوئی مولوی قسمیں نہیں کھا رہا،
ذات واجب اللہ زبان بے زبانی سے قسمیں کھا رہا ہے وَلَوْ دِيَوْتِ زبان. یہ دوڑتے ہوئے جو فراٹے بھر رہا ہے اپنے نتنوں سے، ان فراتوں کی قسم. فالموریات قدحن جو سموں کی ضرب سے چٹانوں سے چنگاریاں نکال رہا ہے، ان چنگاریوں کی قسم. یہ ہے نا قرآن میں، سورہ عادیات ہے نا، وہ آیتیں جس شہنشاہ کے دل کے سم کے نیچے سفر کر رہی ہے. اب مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں. تو اب چونکہ آدم نطفے سے نہیں تھا، بھول تو نہیں گئے بات، تو عیسیٰ کو اس کی نسل کہا، نہ یہ نطفے سے نہ وہ نطفے سے. علی کو اپنی نسل کہا. تو اب اگر اس کی شراکت صفات کبریائی میں نہ ہو تو نمونہ کیسا؟ پھر قرآن کی دو آیتیں محترم غلط ہو جائیں گی، اور اگر دو آیتیں مشکوک ہو جائیں تو پھر پورا قرآن شک کی زد میں آ جاتا ہے، اور قرآن پہ شک کرنے والا کافر کہلاتا ہے. اچھا تھک تو نہیں گئے ہو؟ بس جتنے بولے ہو اتنے نہیں تھکے، باقی سب تھک گئے. بس سر اٹھاؤ، دو چار باتیں سن لو، بس پھر میں بھی جاتا ہوں تم بھی جاؤ. غلام باز ابھی جو میں نے مثال دی ہے، ایک بندہ جو سر سے پاؤں تک مجھ جیسا ہو، چہرہ میری طرح، آنکھیں میری طرح، قد و قامت میری جتنی، جسامت میری جتنی، چلتا میری طرح ہو، بولتا میری طرح ہو، اسے کہو گے یہ غضنفر کا نمونہ ہے. اس کے لیے امجد ایک اور لفظ ہے عربی لغت میں جسے ہم اپنی زبان میں نمونہ کہتے ہیں نا، اسے عربی میں شبیہ کہتے ہیں. میں کہہ گیا تو رہ گیا. جو نمونہ ہے نا وہی عربی میں شبیہ کہلاتا ہے، اور یہ ہے اس کا نمونہ. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ علی جلی کی شبیہ ہے. ادھر تک تو مان رہے ہیں، یہ محلہ میرا خیال ہے ابھی. اچھا تو پھر آؤ اب تمہاری طرف منہ کر کے ایک بات کہتا ہوں. ہاں پہلے وہ سن لو پھر فیصلہ کرتے ہیں. بصرے میں دو عالم بحث کر رہے تھے، دونوں شیعہ عالم، دونوں مجتہد. اور سکندر خان فیروز کس پہ بحث کر رہے ہیں؟ ایک کہتا ہے شب معراج پردے میں علی تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں علی نہیں تھا، اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا. اب انتخاب وہاں سے اتفاقاً غلام باس اس وقت ایک ملنگ گزر رہا تھا، اور گزرا اسی وقت جب وہ پہلا عالم کہہ رہا تھا کہ مان لے پردے میں علی تھا. ملنگ رکا، قبلہ کیا فرمایا؟ میں کہہ رہا ہوں شب معراج پردے میں علی نے میزبانی کی رسول کی. ملنگ جھوما اور جھوم کے کہتے بے ابھی من ہوا شبیہ الرحمن، میرا باپ صدقے اس بادشاہ کے جو اللہ کی شبیہ بن گیا. بے ابھی میرا باپ صدقے اس کے جو رحمان کی شبیہ بن گیا. جو دوسرا معتبر ہے فرق لا حول ولا قوت الا باللہ، بے بدن کی شبیہ بنا دیا. دیکھا خود بھی کافر ہوئے، اس جاہل ملنگ کو بھی کافر کر دیا نا. اور نہیں علی نہیں تھا، اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا. کیا کہا؟ اللہ علی کے لہجے میں بول رہا تھا. اب اس نے دھمال شروع کر دی.
ہاں اب ملنگ کو جاہل کہنے والے ذرا سر اٹھانا اور یہاں لکھنا. پہلے تو جھوما تھا نا, اب باقاعدہ دھمال. اب دونوں حقہ بقا ششدر سے دیکھ رہے بھئی اسے کیا ہو گیا ہے. پہلے کہا تھا بے ابی میرا باپ قربان, اور دھمال مارتے مارتے کہہ رہا ہے بے ابی و امی من شبیہ الرحمن, میرے ماں باپ دونوں صدقے اس شہنشاہ کے جس کی شبیہ اللہ خود بن گیا. چلے تو نہیں گئے. اگر علی تھا تو اس کی شبیہ تھا, اور اگر وہ اس کے لہجے میں بول رہا ہے تو پھر وہ اس کی شبیہ تھا. اب جھنگ والے شیعہ سنی دوستو, میرا خیال ہے کہ بچت اسی میں ہے کہ اللہ کو شبیہ نہ کہیں, علی کو ہی شبیہ مان لیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اللہ کو شبیہ کہا گیا تو وہ بدن والا ہو جائے گا, جہاں تک میرا خیال ہے. ہاں تو بچت اسی میں ہے کہ علی کو ہی شبیہ رہنے دیں. ٹھیک. اچھا اب میرا شک مٹانے کے لیے جس نے علی کو شبیہ مانا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. مان لیا نا, پھنس نہیں گئے ہو, پھنس گئے ہو. اچھا سر اٹھا. نہیں اللہ کرے کہ سارے ہی میرے سامنے ارباب تسلیم ہو, سارے ماننے والے ہوں, سوچ کی بیماری کا مریض کوئی نہ ہو. سر اٹھانا, میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا. اب تم نے مان لیا نا, قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ مثل ہے, نمونہ ہے, شبیہ ہے اس کی. جو شیعہ بیٹھے ہو تم سے کہہ رہا ہوں, تیرا تو مذہب ہی شبیہ پرستی ہے. اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے, تو نے کیا سمجھا ہے نا تمہارا مذہب شبیہ پرستی ہے نا. ٹھہرو, یہ ابھی محرم گزرا ہے, 10 محرم آئی ہوگی. عاشور کے دن جو ذوالجناح پر آمد کیا ہے یہ مرتجز تھا نہیں نا. تمہارے استبل میں پلا ہوا گھوڑا تھا, سم کیوں چوم رہے تھے, اس کی شبیہ تھا. مجھے بلاتے ہو تو پھر اپنے عقیدے کی دیواریں درست کیا کرو نا. میں صرف نعرے لگوانے کے لیے تو نہیں آتا, تمہیں کچھ پڑھانے کے لیے آتا ہوں. جو تعزیہ برآمد کیا ہے یہ حسین کا روضہ تھا. تمہارے شہر کا کوئی درخت وہ تم نے کاٹا, یہاں کے مستری نے وہ تعزیہ بنا ڈالا, چوم کیوں رہے ہو؟ حسین کے روضے کی شبیہ ہے. جو علم برآمد کیا یہ وہی ہے جو عباس نے اٹھایا. لکڑی تیرے شہر کی, کپڑا تیرے شہر کی دکان کا, چوم کیوں رہے ہو, آنکھوں کے سے کیوں لگا رہے ہو؟ شبیہ ہے اس کی. تو اگر علی بادشاہ نے میدان قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھ لیا اور جو ہماری شبیہ تھی اسے جھکتے رہے, میں اس کی شبیہ تھا, مجھے نمازوں سے باہر کرتے رہے. بڑی بات, بادشاہ انتخاب پوچھ سکتا ہے نا کہ جو ہماری شبیہ تھی اسے تو لپک لپک کے چومتے تھے, اور جو میں اس کی شبیہ تھا
अच्छा, शबीहें किसकी हैं? इमाम की। रखते कहाँ हो? इमाम बारगाह में। शबी इमाम की, रखते इमाम बारगाह में हो। यानी जिसकी शबी होती है उसी के घर में होती है। तो चले गए हो। ठीक है ना? बरामद भी बरामद भी उसी के घर से जिसकी है, फिर वापस भी उसी घर में आती है। अली है जली की शबी, इसीलिए 13 रजब को उसने उतारा भी अपने घर में। बैठा है, जला गया। ऐसे ही है ना, अल्लाह ने अपने घर में उतारा। क्यों इंतखाब? अच्छा, जो शबी तुम बरामद करते हो, मसलन जनाब इंतखाब ने बाग पकड़ी होगी, किसी सैयद ने पकड़ ली होगी, खिजर खान ने पकड़ ली। इसी तरह ना ये जो अल्लाह की शबी थी, उतारा तो उसने उसे अपने घर में। बातें सिर्फ सुन ना लिया करो, सोचा भी करो, और फिर अहले इल्म से सवाल भी क्या करो। 13 रजब को आया, बाहर नहीं आया। 14 गुजर गई, बाहर नहीं आया। 15 गुजर गई, बाहर नहीं आया। 16 को बाहर क्यों आया भाई? हाँ, तहकीक कर, हकीकत का ताक़ुब कर। अल्लाह ने अपनी शबी अपने घर में उतार दी। रह गया जिसकी शबी है उसके घर में मुतमईन है। 16 को उसने अपने मकासद के तर्जुमान से कहा, मेरे हबीब क्या सोच रहा है? तुझसे ज्यादा अली के मिजाज को कौन जानता है? मेरी शबी थी, मैंने अपने घर में उतार दी, अब मेरे घर से शबी को बरामद तू कर। है उसकी शबी, उतरी उसके घर में, बरामद उसी के घर से हुई, फिर देख लो वापस भी उसी के घर से हुई। अल्लाह अल्लाह पल्ले पड़ रही है मेरी बातें? हाँ, अच्छा, बस ज्यादा नहीं थकाना तुम्हें। सच्ची? अच्छा, चलो ये बताए, मुझसे प्यार करते हो? क्यों भाई? क्यों? मैं नूर की पैदावार हूँ, इसलिए कि शाह नजफ का नौकर हूँ, उसके फजाइल पढ़ता हूँ, तुम्हारे दिल में ठंडक उतरती है, इसलिए करते हो। अच्छा, हाँ, मैंने मान लिया आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात समझाएं, खिदर खां, मुझे पता चले कि जंग में एक बंदा गया, सर से पांव तक मेरी शबी था, बस वो मैं नहीं था। बाकी जो मैं हूँ, जिस तरह हूँ, उसी तरह था। वो आया, आपकी मजलिस में आ गया, ये सोचकर कि यहाँ गजनफर से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, और कुछ लोगों ने उठ के उसे धक्के देना शुरू, चल बाहर, चल निकल, चल। अब ये बात मुझे पता चल गई, मैं तो बड़ी खुशी महसूस करूंगा ना। क्यों? बेशक मेरी शबी को धक्के पड़े, यही ना। और इत्तेफाकन अगर उसका नाम भी गजनफर हो,
پھر تو غصہ دو چند ہو جائے گا. میں کہوں گا کوئی جنگ والے مجھ سے پیار نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. جو میرا شبیہ بھی تھا, میرا ہم نام بھی تھا, اسے دھکے دیے, مجھ سے کیسا پیار؟ یہی منافقت تو پھر یہ جھوٹے نمازی شیعہ کہلوانے والے کرتے پھرتے ہیں. علی ہے اس کی شبیہ, اسی کی شبیہ کو نماز میں دھکے, اللہ کے سامنے نمازیں لے کے جاؤ. اس کی ہے. اب دیکھ رہا نا اسی وہی اصول کو کہ جنہوں نے ظلموں کی حد تک گناہ کیے پہلے تیرے پاس ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ میری شبیہ ہے, جب تم اس کے پاس آ گئے سمجھو میرے پاس آ گئے ہیں. اچھا اب امام سے کہو جو شبیہ امام کی امام بارگاہ میں پڑی ہے وہ تمہارے جلوسوں میں نہیں آ سکتی, وہ تمہاری مجلس میں نہیں آتی, تو پھر یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ اللہ کی شبیہ اللہ کے گھر میں آ سکتی ہے, تیری نماز اللہ کے گھر سے زیادہ پاک ہے. وہ علی مقدر بنا دینے والے شہنشاہ کا نام ہے. خالی مکان میں آ جائے اسے قبلہ بنا دیتا ہے. کسی گناہگار کے دل میں اتر آئے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو خود سوچ جس نماز میں آ جائے اسے کیا بنا دے گا. میرا عقیدہ انتخاب غلام باز یہی ہے. عامر تمہاری مرضی, سن لو, میرا عقیدہ یہی ہے. جو تمہارا ہے اس پہ میرا جبر نہیں, تو پھر تو مجھ پہ بھی تو جبر نہیں کر سکتے. میرا کم از کم خضر خان یہی عقیدہ ہے سکندر کہ جس نماز میں علی آتا ہے وہ نماز نہیں رہتی. کائنات کی نمازیں مل کر اس نماز کی نماز پڑھتی ہیں. کیونکہ اس نماز میں حقیقت نماز ہے, اس نماز میں روح نماز ہے, اس میں معلم نماز ہے, اس میں سراپا نماز ہے. جس کی وجہ سے نماز بنی ہے وہ نماز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اور دیکھو علی تو وہ نماز ہے. بے شک جو ہم پڑھتے ہیں نماز وہ بھی عبادت ہے, لیکن جب تک خود نہ کرو عبادت نہیں. اچھا میں خود نماز نہ پڑھوں اور پڑھتے ہوئے دیکھتا رہوں نمازیوں کو, خوش ہوتا رہوں, عبادت ہوگی میری؟ پچھلے مالے والا تھک گئے ہو یار, وقت گزرتے پتہ نہ چلا. بس میری بات. اچھا میں دل سے نمازیوں سے محبت کروں, نماز سے بھی پیار کروں, خود نہیں پڑھتا, عبادت ہوگی؟ نہیں. پھر سوچ یار کیا طلسمی شہنشاہ ہے جسے علی کہتا ہے زمانہ. اس کو دیکھو تو عبادت, اس کا ذکر کرو تو عبادت, اس سے محبت رکھو تو عبادت, اس کا نام لو تو عبادت. یہ دل میں ہے, تو سویا ہوا ہے, یہ فرشتہ عبادت لکھ رہا ہے. نا مجھے اچھی طرح یاد ہے, اسی منبر سے میں تمہیں یہ بتا چکا ہوں, بس صرف یاد دہانی کرا کے بات سمجھنے لگا ہوں. میدان صفین میں امجد ساری رات علی کا لشکر سویا رہا, شام والے لشکر میں قرآن تلاوتیں, ترتیل, نوافل. علی کا لشکر صبح کی اذان کے وقت جاگا. ایک بندے نے دیکھا, کہتے یا مولا یا اولاسنا علی الحق, مولا ہم حق پہ نہیں. پھر میں ہم حق پہ نہیں تو پھر حق بھی حق پہ نہیں. اگر ہم حق پہ نہیں تو پھر حق کہاں حق پہ ہے؟ تو پھر مولا مجھے بڑا تعجب ہے,
یہ حق والے کا لشکر تو ساری رات سویا رہا، صرف صبح کی وقت اٹھا ہے، اذان کے وقت، اور وہ سامنے والا لشکر ساری رات قرآن پڑھتا رہا، تلاوتیں کرتا رہا، تسبیحیں کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا۔ جانتے ہو لسان اللہ نے کیا کہا؟ نوم علی یقین خیر من عبادت علی غیر یقین۔ علی نے کہا یقین پہ آئی ہوئی نیند بے یقینی کی عبادت سے کہیں افضل ہے۔ میرا لشکر سویا ہوا تھا اس یقین کے ساتھ کہ علی حق ہے، ان کی عبادت لکھی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا سوئے ہوئے ہو علی کا پیار دل میں لے کے عبادت لکھی جا رہی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے۔ بات میری اور آپ کی ہوتی تو شاید معذرت بھی کر لیتا، لیکن جو شام سے آئی ہے اسے نہ میرے علم سے کوئی غرض، نہ میری خطابت سے کوئی لینا دینا۔ وہ خود عالمہ غیر معلمہ، علیم ازل کی بیٹی، مدینہ العلم کی نواسی، وہ ہم بے علموں کی محفل میں صرف پرسے کے لیے آتی ہے۔ بس یاد دہانی کے دو جملے مجھ سے سن لو، آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ جی بابا جی، کوئی ہاتھ نہیں جوڑے، بس اشارہ کر دو، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا وہ ہمارے علم اور خطابت سننے نہیں آتی، پرسے کے لیے آتی ہے۔ ہر آنسو کے پیچھے حسرت چھپی ہوئی ہے علی کی بیٹی کی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں نے تمہیں پرسوں بتایا نا کہ شہدائے کربلا کے سر کس طرح کاٹے گئے۔ العظمت للہ۔ اور بات یہیں پہ چھوڑ دی تھی کہ بہنوں نے بھائی کیوں نہ بچائے، ماں نے بیٹوں کی حفاظت کیوں نہ کی۔ جی جی جی، بس میرے پاس تمہارے لیے صرف دعا ہے کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہو۔ صلہ مجلس کی مالکہ کے پاس موجود ہے، تمہارا مجبوری بھی بتا دی کہ کیوں نہ بچائے۔ میں بخوبی واقف ہوں کہ عزادار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، خون رونے والا تم میں کہیں نہ کہیں ہے۔ میں نشاندہی تو نہیں کر سکتا کہ کہاں بیٹھا ہے، لیکن میری علمی تحقیق بھی ہے، ایمان بھی کہ بیٹھا ہے۔ اسی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، چوٹ لگے تو اسی کے صدقے، معاف کر دینا۔ کتابوں میں آیا ایک بہن نے بھائی بچانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بہن نے کوشش کی کہ بھائی بچ جائے۔ جنگ والوں کس نے؟ 4 سال کی بطول نے۔ میں نہیں جانتا کہ کس سینے میں گوشت ہے، کہاں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ میں آ گیا قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین کے سینے کی زینت نے کوشش کی، کیسے؟ مرہ بن منقذ اللعین علی اکبر کے قاتل کا نام ہے۔ یہ حرامی خنجر لے کے اکبر کے لاشے کی طرف بڑھا۔ معصومہ نے دیکھا یہ تو میرے اکبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سید و غیر سید و عزاداروں سوگواروں روڑنے والوں، ہاتھ اس کے بھی پابند تھے۔ بچی اور تو کچھ نہیں کر سکی۔ جو کتاب کے لفظ ہیں وہ یہ ہیں، القت نفسها علی جسد اخیہا، اپنے آپ کو اکبر کی لاش پہ گرا دیا۔
اور کہتی ہے یا تو میرا بھی سر کاٹ لے ورنہ جب تک میں زندہ ہوں اکبر کا گلا نہیں کاٹ لے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اس لیے میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جی نہیں دیکھنی تمہارے کلیجے کی انتہا میں نے۔ یہ دائیں آتا ہے، معصومہ دائیں گر جاتی ہے، یہ بائیں آتا ہے، بچی بائیں گر جاتی ہے۔ رونے والوں چند کوششیں اس کمینے نے کی، جب دیکھا نا بچی سر نہیں کاٹنے دیتی، اب پھر یہ میرے جڑے ہاتھوں بھی دیکھ لو اور مستورات بھی، یقیناً تمہارا کلیجہ زخمی ہو جائے گا۔ اس کمینے حرامی نے شبر کی طرف پیغام بھیجا، بچی مجھے اکبر کا سر نہیں کاٹنے دیتی۔ میں کتاب کے لفظ پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے، بس میں اشارہ ہی کروں گا۔ حرامی کوئی چیز ہاتھ میں لے کے چلا، بچی کے قریب پہنچا، اس کا ہاتھ اٹھا بلا تشبیہ، بس آواز آتی رہی، چھوڑ دے لاش، چھوڑ دے لاش، چھوڑ دے لاش۔ کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، لاش سے آواز آئی، زینب میری سکینہ مر جائے گی، زینب میری بچی بے ہوش ہو گئی، کوئی میری معصومہ کو چھڑائے۔ ہماری لاکھوں لوگوں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث اللہم کل وحیق و حجتنا حسن صلاة علیہ وعلا وآلہ فی هذه الصلاة وفی کل ساعة من ساعة ولي محافظ مقاعد منا وصير مدين معين حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه